أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں انسپائر ایف ایم سے آپ کی میزبان شسیدہ کوثر آپ کے پروگرام نور ایمان کے ساتھ. سامعین اکرام، ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا تیسرا پروگرام اور آخری پروگرام آج پیش کر رہے ہیں. بغیر کسی تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں استادہ فرحت یاسمین. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں. السلام علیکم استادہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بخیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم نے یہاں پر توقف کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ ہیں اور آپ وہاں پر 3 دن قیام کرتے ہیں. اور جب کفار مکہ کی جو ہے مشرکین مکہ ان کی جو کہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کی تلاش کام پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک رہنما کے ہمراہ مدینے کو عازم سفر ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وہاں پر بیعت ہو چکی ہوتی ہے عقبۃ الاولیٰ، تو اس کے بعد جو انصار ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دنوں میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب تشریف لائیں گے. تو مدینے کے جو لوگ ہیں وہ روزانہ مدینے سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھا کرتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی وادی میں جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں اور وہاں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں اور اس کا نام ہے مسجد قباء، جو آج بھی موجود ہے. اور یہ دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی مسجد ہے، اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے جو کہ تعمیر ہوئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو عازم سفر ہوتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے. مدینہ کی بچیاں جو بنو نجار کی بچیاں ہیں وہ دف بجاتی ہیں اور یہ کلمہ جو آج تک گونجتا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع، ثنیہ جو ہے وہ ایک مقام ہے، وہاں سے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے اور تمام چھوٹے بڑے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. اور ہر انصاری صحابیہ کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں اور انہیں جو ہے مہمانی کا شرف بخشے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہاں یہ رک جائے گی. تو جن گھروں کے آگے سے وہ گزر جاتی تو ان کی امید جو ہے وہ ٹوٹ جاتی، اور جن کے گھر آنے والے ہوتے ہیں ان کی امید بڑھ جاتی کہ کاش مجھے مہمانی کا شرف جو ہے وہ بخشا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. حتیٰ کہ ایک میدان کے قریب جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ جو ہے وہ رکتی ہے اور وہاں پر وہ بیٹھ جاتی ہے. وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو نبی کے وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قریب گھر ہے یہ ہم اس کے مہمان بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکہ کو یہی حکم دیا رکنے کا. تو قریب جو گھر تھا وہ تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اسی کے ساتھ جو میدان تھا، جو زمین خالی پڑی تھی، وہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین جو ہے وہ خریدی، اور وہاں پر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی۔ تو یہ وہ بابرکت دن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، اور یہ منور دن تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، تو اس سے زیادہ روشن دن میں نے مدینہ میں نہیں دیکھا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس سے زیادہ اندھیر دن میں نے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ تو یہ محبت صحابہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب اسلام کی جو ہے وہ ایک مکمل سلطنت بنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے انصار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد کی تعمیر ہو چکی، تو شرف مہمانی جو ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو بخشا تھا۔ تو آپ جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا وہ 2 منزلہ تھا، ایک کمرہ اوپر تھا، ایک نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب کہ آپ جو ہے آپ اوپر چلے جائیں، کیونکہ مجھ سے ملنے والے آنے جانے والے ہوں گے، اور آپ کی جو اہل ہے ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، تو آپ اوپر چلے جائیں اور ہم نیچے سوتے ہیں۔ اب یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تشریف فرما تھے، جب سیدنا ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے قدم وہاں پر آ جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ادب کا تقاضا تھا۔ تو اس میں کہ وہاں پر ایک مٹکا جو پانی کا قریب پڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، تو پھر وہاں جو لحاف پڑا ہوا تھا اس کو دیکھ کر پانی روکا گیا کہ کہیں چھت ٹپکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے نہ جاگ جائیں۔ تو جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سوجی ہوئی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم آنے جانے کی تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا نبی تو نیچے ہو اور ہم بلند ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جب حجرہ مبارک جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تعمیر ہوا، اس وقت سیدہ سودا جو ہیں وہ آپ کی بیوی تھی۔ اور اس کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ آپ کا بن گیا، تشریف لا گیا، تو پھر اپنی جو اہل تھی آپ کی مکہ میں، دیکھیں نبی کریم نے ہجرت کی تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، اور سیدہ ام کلثوم یہ ابھی تک مکے میں تھی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اپنے غلام ان کو بھیجا کہ آپ جا کر تو میری جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ میری اہل کو مدینہ پاک میں لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایک سلطنت جو ہے اس میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے نبی بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اب وہاں پر فیصلے بھی کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت جو ہے وہ بنائی انصار اور مہاجرین کے درمیان، تاکہ مہاجرین جو کہ اپنا گھر بار سب کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، تو وہ مدینہ کو اپنا وطن سمجھے، غیر وہاں پہ جو ہے وہ پردیس کا ایک جو احساس ہوتا ہے وہ انہیں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجرین اور ایک انصار کو، ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو۔ تو اب جو انصار ہیں ان کی قربانی دیکھیں کہ جن جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں تم بھائی ہو، تو اب وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اور ان سے یہ کہا کہ ہم اپنی جائیداد جو ہے
وہ آدھی آدھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ جس کے 2 گھر تھے اس نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ تم ایک میرا گھر لے لو، میرے پاس 2 گھر ہیں، اور جن کے 2 باغ تھے انہوں نے کہا کہ تم ایک باغ تم لے لو اور ایک میں لوں گا، یعنی کہ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی صحابہ کی، کہ اب بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے تو ہر چیز بانٹ کے کھانی ہے، اور یہ امت کو ایک بہت بڑا درس ہے، خاص طور پہ جو بہن بھائی ہیں ان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک کو خیر دی ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں میں بانٹے، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی اس کے شکر گزار ہوں اور وہ بھی اس کے لیے محنت کریں۔ تو اپنی بہنوں اور بھائیوں کا درد کرنا اور احساس کرنا اور ان میں چیزیں بانٹنا، ان کے ساتھ ہر چیز مل بانٹ کے کھانا، یہ سنت ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور ہمیں اپنے مال میں، دولت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے قریبی بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو غریب ہے، اپنے محلے داروں کا جو پڑوسی ہیں، جو برادری میں غریب ہوتے ہیں، اور جو پڑوسی ہیں، اور جو اس کے بعد جو امت کی ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عبد جو ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک درس ملتا ہے مل بانٹ کے کھانے کا، کہ اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ آج ہمارے گھروں میں بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کہ آج چھوٹے چھوٹے اب بچے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیز نہیں بانٹتے، کہ الگ کمرے ہیں، الگ چیزیں ہیں، الگ سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ہر چیز کو الگ کرنے کا ایک دور چل پڑا ہے، یہ بہت خطرناک ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری امت کے لیے، یہ کسی بھی انسان کے لیے، کوئی بھی روئے زمین پر انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، سب کے لیے یہ تربیت جو ہے یہ نقصان دہ ہے، کہ جو مل بانٹ کے نہیں کھایا جا رہا۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ چیز بانٹنے کی ترغیب دیں، ہمیشہ چیز بانٹنے کی ترغیب دیں، اور بچے جو ہیں وہ صرف کہنے سے نہیں مانیں گے، بلکہ ان کو کر کے دکھانا ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ چیز بانٹ رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں وہ چیزیں آپس میں بانٹ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بچے بھی اس چیز کو سیکھیں گے اور اس چیز کو اچھا سمجھیں گے۔ پھر یہ وقت آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکمل طور پر جب استقامت اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کے یہود تھے ان سے معاہدہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مدینہ پہ اگر کوئی چڑھائی کرے گا یا کوئی مشکل وقت آئے گا تو اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ 3-4 مطلب کہ باتیں ان سے بھی ان کے معاہدے میں بھی فرمائی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ وقت آتا ہے جب اذان جو ہے وہ فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر ہو چکی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نے حکم دیا کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور پھر کچھ لوگوں نے فرمایا کہ مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا، کیونکہ مجوسیوں کا تھا آگ جلانا اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، تو اس میں ان سے مشابہت تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو 2 بندے جو ہیں وہ نکلیں گلی میں اور وہ صدا لگائیں کہ نماز نماز، تو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ نماز کا ہو جائے گا۔ اس پر آپ سے سب نے رضامندی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔
حتیٰ کہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ مجھے اس طرح سے جو کہ اذان کے کلمات ہیں وہ اس نے مجھے سکھائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات تم بلال کو سکھا دو۔ پھر ایک اور صحابی عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہی خواب آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی حکم دیا کہ سیدنا بلال کو یہ کلمات جو ہیں وہ سکھا دیے جائیں۔ تو پہلے مؤذن جو ہیں وہ اسلام کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے بھی معاہدہ کیا، اور پھر اب جب آپ سم استقامت اختیار کر چکے ہیں تو غزوہ بدر کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، جس میں قریش جو ہیں وہ 1000 تھے اور مسلمان جو ہیں وہ 313۔ تو اب یہ مارکہ جو ہے وہ پیش آیا، اور یہ مارکہ کسی بھی دنیاوی غرض سے نہیں تھا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مہاجرین جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے، تو اب ان کے اموال جو مدینے میں رہ گئے تھے تو وہ غصب کر لیے تھے کفار مکہ نے۔ تو اب جب جو بھی قافلے گزرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان پر نظر رکھی جائے۔ تو اب یہ جو قافلہ تھا یہ بہت بڑا قافلہ تھا، ابو سفیان جو لے کر شام گیا، اور شام سے جب وہ واپسی پہ آ رہا تھا تو اس قافلے پر جو ہے وہ حملے کی تیاری تھی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس میں مہاجرین کا مال جو ہے وہ غصب کر کے اس سے تجارت کی گئی تھی، جو کہ ان کا بعد میں ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور ان کے مال جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے تھے۔ تو اب جب ابو سفیان جو ہے وہ اس نے ایک جگہ پہ قیام کیا، اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر 2 اونٹنیاں کی منڈیاں جو پڑی ہیں، تو اس نے اٹھا کے دیکھی تو وہ اس میں کھجور نکلی۔ تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر مدینے سے ہم سے کوئی تعاقب کر رہا ہے، کیونکہ مدینے پاک میں کھجوریں بہت ہوتی تھی، اور یہ نشانی تھی کہ مدینے پاک کے لوگ جو ہیں وہ کھجوریں کھلاتے ہیں گھوڑوں کو اور اونٹوں کو۔ اب وہ وہاں سے جو ہے اس نے اپنا راستہ بدلی کر دیا، لیکن اس سے بندہ جو ہے وہ ایک تیز گھوڑے پہ مکہ روانہ کر دیا، تاکہ مکہ والوں کو خبر کر دی جائے کہ آ کر اپنے قافلے کی حفاظت کرے، اور ساتھ ہی اس نے قافلے والوں کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ وہ پہنچنے والا جو ہے وہ مکہ میں پہنچا، اور اس نے کہا کہ اپنے قافلے کی جو ہے حفاظت کرو۔ تو اب ابو جہل نے 1000 کا جو ہے وہ لشکر تیار کیا، اور اب وہ جو ہے قدوۃ الدنیا اور مسلمان جو ہیں قصوۃ الدنیا میں تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ حق کو باطل کا پہلا مارکہ جو ہے وہ بن جائے، اب یہ دنیاوی غرض جو ہے وہ نہ رہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ چکے تھے، تو صحابہ کے ایک صحابی انصاری کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں جو ہیں وہ بند کروا دیے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی لشکر کا رخ اس طرف کر دیا کہ آپ کی پچھلے سائڈ پہ سورج کو لے لیا۔ تو اب جب 1000 کا لشکر جو ہے وہ ابو جہل کا وہاں پر پہنچا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ قافلہ تو بخیر و عافیت جو ہے وہ پہنچ چکا ہے مکہ میں، تو اب زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ ہم قتال نہیں کرتے، لیکن ابو جہل جو ہے اس نے کہا کہ اگر ہم آ گئے ہیں تو آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ مٹا کر جائیں گے، اگر ہم آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر تو اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ڈٹ گیا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کر رہے تھے، لیکن اس نے ان کو غیرت دلائی کہ بھی تم لوگ جبان ہو، اب ایسے کلمات کیے کہ وہ بھی آمادہ ہو گئے، ان سے کہے ایسے کلمات کہ وہ بھی آمادہ ہو گئے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اب جو ہے اب پہلا حق و باطل کا مارکہ جو ہے وہ بدر کا تھا، تو ایک طرف تو 313 تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا۔ تو اب
اللہ तबारक व तआला ने आसमान से अपना जुंद भेजा, अपना लश्कर भेजा फरिश्तों का। तो जो कुफार मक्का में से लोग बचे थे और जो बाद में मुसलमान हुए, हत्ता कि सहाबा में की रवायात में मिलता है कि आप फरमाते हैं कि हम जब आसमान की तरफ देखते थे तो एक कोई सफ़ेद किस्म की चीज़ें जो हैं वो उतरती थी, और हमारी तलवार पहुंचने से पहले जो है वो जहाँ पर लगती थी वहाँ पर जगह जो है वो कटी भी होती थी और जली भी होती थी। तो इस तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद की ग़ज़वा बदर में। तो नबी अब कुफ़ार मक्का जो हैं वो उनके घरों में तो सफ़ाई मातम जो है बिछ गया, क्योंकि उनके मौज़म जो बड़े बड़े सरदार थे वो इस मारका में मारे गए, जैसे अबू जहल था, वलीद बिन मुगीरा था, उकबा बिन अबी मुहीत था, उतबा उतैबा शैबा, ये जो थे ये मारे गए। ये कबीला कुरैश के बड़े बड़े सरदारों में से थे। तो ये जो है वो मारे गए। और अबू जहल तो इस तरह से मारा गया कि दो छोटे बच्चे थे जो कि जंग में तशरीफ़ लाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करके, और मुआवज़ और मुआज़ उनका नाम था। उन दोनों भाइयों ने यक मुश्त जो है वो अबू जहल पर हमला किया, और उसका जो है वो एक बाजू काट गया और वो ज़मीन पर गिर गया। अभी उसमें कुछ सकत जो है वो बाकी थी, अभी उसमें कुछ सांसें बाकी थी कि अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जब देखा तो आप जब उसका साथ जुदा करने लगे तलवार से, तो उसने कहा कि, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद भी ग़ुलाम थे और बाद में आज़ाद हुए, तो उनसे कहने लगे कि तुम ग़ुलाम के बेटे ग़ुलाम, मैं अपनी तलवार से नहीं बल्कि मेरी तलवार से मेरा तान जो है वो सर से जुदा करो। कि एक सरदार का जो सर है वो सरदार की तलवार से हो, यानी कि मरते वक़्त भी उस पर गुरूर और तकब्बुर था, गुरूर और तकब्बुर से वो भरा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मार्का ख़त्म हुआ तो हुक्म दिया कि इनको जो है एक कुएं में फेंक दिया जाए। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जितने भी, ये कुरान बाकी आयत में भी आता है कि जितने जो बदर में शरीक हुए हैं उनके लिए वो जो भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए हैं। तो इसलिए जो सहाबा बदर में शहादत पा गए थे उनमें से और जो बच गए थे, जो सहाबा बदर में शरीक नहीं हो चुके थे, उनके लिए उनको बहुत तमन्ना थी कि काश वो बदर में होते, और उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म होता कि वो लोग बख्श दिए गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी ये ईमान की ताकत थी और ईमान में कामिल था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अपनी नबी की और उसके सहाबा की मदद फरमाई। अब जब 70 जो हैं वो कैद हो गए, 70 जो हैं वो मारे गए, बड़े बड़े सरदार 70 जो हैं वो कैद हो गए। और अब जो कैद हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको कुछ हथकड़ियाँ नहीं लगाएंगी, उन्हें किसी अंधेर नगरी में नहीं रखा गया, उन पर कुछ जुल्म नहीं किया गया। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन आपको बनाकर भेजा गया, नबी और रहमा बनाकर भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई हथकड़ियाँ नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, बल्कि उनको फरमाया कि तुम लोग अपने दिया जो है वो अदा करो, जायज़ा जो है वो अदा करो, यानी कि आप कह लें कि जुर्माना जो है वो अदा करें और आए और आपको कोई छुड़ा के ले जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक देखकर उनमें से बहुत सारे मुसलमान भी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिनके पीछे कोई नहीं है माल देने वाला, तो वो अगर पढ़ा हुआ है तो वो अंसार के बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद वो आज़ाद है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी थे जिन पे कुछ कैद ही नहीं थी, और वो ऐसे कैदी थे कि जैसे आज़ाद हुए, जैसे कि वलीद बिन वलीद थे, वो आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद होकर जब वो चले गए तो रास्ते से फिर वापस आ गए और फिर आकर शहादत पड़ी। और फरमाया कि मैंने उस वक़्त
شہادت اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں قید میں تھا اور ڈر کے مسلمان ہو گیا، اب میں جب کہ آزاد ہو چکا ہوں تو میں اپنی مرضی اور آزادی سے جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، یہ ان کا حسن اخلاق تھا جس نے مجبور کر دیا ان کی قیدیوں کو کہ وہ ساری عمر کے لیے جو ہے وہ ان کی قیدی بن جائیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ استاذہ، آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر سے بہت اچھے طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر بیان فرمایا۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، سنتے رہیے ہمارا پروگرام نور ایمان۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک حصہ بھی ہم نہیں جان پائے، لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کے متعلق آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو سیرت مصطفیٰ سیکھنے کی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔